ہے اور نہ اب جنہیں اس قوم کا بھی ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن آیت کی بات اور نصیحت پھر بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ آپ فقط غور فرمائیے گا، لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے ان کے کام آئیں گے، ان کو فائدہ دیں گے، وَلَكُمْ، اور تمہیں وہ فائدہ دیں گے، ما کسبتم، جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پہ تھوڑا رک جائیں اور ذہنوں کو ذرا جواب کے لیے آمادہ کرنے کے لیے میرے سوال کے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جو کام انہوں نے کیے تھے وہ انہیں فائدہ دیں گے، تمہیں وہ کام فائدہ دیں گے جو تم کر رہے ہو۔ آپ کے خیال میں اللہ جس قوم سے بات کر رہا ہے ان سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ بتا سکتے ان الفاظ سے؟ یہ سوال دوسری طرح ذرا آسان کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو ان سے کہہ رہے جو پچھلوں نے کیے تھے وہ ان کے کام آئیں گے اور تمہارے کام وہ عمل آئیں گے جو تم کر رہے ہو، آپ کے خیال میں جن سے بات ہو رہی ہے، نہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جنہیں تم کہا جا رہا ہے، وہ کوئی غلط نظریے کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، یا نہیں وہ بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ ان سے خوش ہے؟ آپ کو یہاں تک کہ الفاظ سے کیا فیل ہوتا ہے؟ یہ میں پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ تو کوئی ٹائم نہیں ہے جس میں قرآن پڑھنے کی تھوڑی پریکٹس کی جائے۔ شاید آپ کو عجیب لگ رہا ہو، ٹھیک ہے، کہ بولنا تو مولانا صاحب نے ہوتا ہے، تو یہ ہمیں مثلا کیوں ساتھ چلا رہے ہیں؟ تو اپنے دماغوں کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے ٹرائی کیجیے۔ آپ کے خیال میں جن سے اللہ بات کر رہا ہے خوش ہے یا ناراض ہے؟ سیدھے راستے پر ہے یا کوئی ڈی ٹریک ہو چکی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں تک تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو کام انہوں نے کیے تھے ان کا فائدہ ان کو ہوگا، تمہیں فائدہ ان کاموں کا ہوگا جو تم کرو گے۔ اللہ ان سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش ہے؟ ناراض۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پرابلم نہیں ہے، توجہ کریں۔ اگر آپ ان الفاظ میں غور کریں، کہ شاید اس ٹائم میں غور کرنے کا زیادہ موقع آپ کو نہ ملا، اگر آپ یہ آیت لے کے بیٹھے غور کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ کوئی ایسی قوم ہے جن سے خطاب ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسی قوم ہے جو اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے کاموں کا فائدہ خود حاصل کرنے کا نظریہ رکھتی ہے۔ یعنی کام پچھلوں نے کیے تھے لیکن فائدہ کنہیں ہوگا؟ فائدہ کنہیں ہوگا؟ ان کا عقیدہ یہ، جن کی بات ہو رہی ہے، بتاؤں گا پچھلے لوگ کون ہیں وہ بھی بتاؤں گا جن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جن کو اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہو رہا ہے اور غلط نظریہ ان کا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اللہ، وہ بھی بتاؤں گا کون لوگ تھے۔ لیکن ابھی پہلے اصل بات کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو جن کا نظریہ، جن کے اندر عقیدہ یہ پیدا ہو چکا، قرآن ہدایت کے لیے آیا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ گزشتہ لوگ جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، جن کے ساتھ ہم منسوب ہیں، ان کے کام، ان کے کارنامے، ان کے اعمال ہمیں فائدہ دیں گے، ہم ان سے بینیفٹ لیں گے۔ اب میں آخری حصہ پڑھ دوں تاکہ بات پوری واضح ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اعمال وہ کیا کرتے تھے ان کا سوال تم سے۔ اب میں آپ سے پوچھوں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم سے کس کا سوال کیا جائے گا؟
تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ گزشتہ لوگوں نے کیا کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ کی پریشانی تھوڑی کم کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں، پھر اس سے پچھلی آیات پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں کہ یہ قوم کون ہے جن سے بات ہو رہی ہے. اس عظیم قوم کا نام ہے بنی اسرائیل. آپ سب جانتے ہیں، جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے. البتہ یہ یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے وہ بھی بنی اسرائیل تھی. پھر جو ان پر ایمان لے آئے وہ بعد میں نصارہ کہلوائے، مسیحی کہلوائے، اور جو ایمان نہ لائے وہ پھر یہودی کہلواتے تھے. اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ دونوں گروہ معاشرے میں موجود تھے. لیکن اگر آپ سے سوال کروں کہ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر یہود زیادہ آباد تھے یا مسیحی؟ کون تھے؟ مسیحی نہ ہونے کے برابر تھے. زیادہ تر یہودی آباد. 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر ذوات کے ساتھ، اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا اس میں آباد تھے. قرآن مجید کا پہلا جز سورۃ البقرہ، پہلا جز حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کے بعد. اس قوم کو عظیم کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ذکر شروع ہوتا ہے بالکل ابتدا میں، اور دوسرے سپارے کا بھی ایک حصہ گزر جاتا ہے، اس قوم کا ذکر ختم نہیں ہوتا. کیا بیان کیا اللہ نے اس قوم کے بارے میں؟ تمام کی تمام اس قوم کی گمراہیاں بیان کی. تمام کی تمام اس قوم کی اللہ نے گمراہیاں بیان کی کہ اس قوم کے اندر کیا مشکلات اور کیا مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ اگرچہ جو بات بھی ان سے پوچھو نام کس کا لیتے تھے؟ کبھی ابراہیم کا. آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں. یہ صرف امت نہیں تھے بلکہ نسل بھی تھے. حضرت یعقوب کے والد کا کیا نام ہے؟ اسحاق. اسحاق کے والد کا کیا نام ہے؟ ابراہیم. اور اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل. اسحاق اور اسماعیل سے 2 لڑیاں چلی ہیں. سارے کے سارے نبی اللہ کے رسول، آخری رسول سے پہلے سارے کے سارے نبی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے آئے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے فقط ایک نبی آیا، اور اس نبی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک نبی پہ فخر کرتے ہیں امت ہونے پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کئیوں کے نام لے کے فخر کرتے تھے، اور فقط امت نہیں تھے بلکہ ان کی اولاد بھی تھے. لیکن پرابلم کیا ہو گیا تھا؟ پرابلم یہ تھا جس کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے، اور یہ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 بھی یہی والی آیت ہے، ریپیٹ ہوئی. عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ جتنے بھی گناہگار ہوں
اب میں اصلی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. ہم لوگ جتنے بھی گناہگار ہوں، آلودہ ہوں، ہیں تو ہم ابراہیم کے، ہم ابراہیم کے امتی ہیں. ہمیں حضرت ابراہیم سے نسبت ہے، ہمیں اسحاق سے نسبت ہے، ہم اولاد یعقوب ہیں. ہم جتنے بھی گناہگار ہو جائیں، ان کی شان اتنی بڑی ہے. کن کی؟ ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی. ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ہم ان کی امت ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم بخشے جائیں گے. ابراہیم آئیں گے، ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے جتنا برا ہے تو میرا، لے کے جنت میں چلے جائیں گے. اسحاق ہوں گے، یعقوب ہوں گے. تو یہ نظریہ اس قوم میں راسخ تھا جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے. اور یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کا رسول یہودیوں کو کیوں اچھا نہیں لگا. چونکہ وہ یہود کے عقائد کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ باتیں خود سے نہیں کرتے تھے، وہ آیات قرآن سناتے تھے. اور یہودی کہتے تھے جو بھی آیت آتی ہے ہمارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں ان کو، جو بات آتی ہے ہمارے نظریات کے خلاف آتی ہے. اور چونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم ہی حق ہیں، ہم ہی اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں، لہذا جو ہمارے خلاف بات کر رہا ہے نعوذ باللہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ کا نبی. صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ تھوڑا میں نے پس منظر آپ کو بتا دیا، تو اب یہ آیت زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی آپ کو. اگرچہ اصل بات اس آیت کے الفاظ پہ غور کرنے سے انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن یہ پس منظر بتایا. آپ دیکھیے، البتہ یہ پس منظر کے لیے بھی قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سے پہلے والی چند آیات آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا معاملہ کیا. وہ آیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جن کے نام لے لے کر تم فخر کرتے ہو، ان سے سیکھا کیا ہے تم نے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے ہادی اور راہبر اور رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے. بجائے ان کی اصل چیز کو پکڑنے کے، جو یہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، بجائے اس پہ زور دینے کے، تم نے ان کے نام لینے پر زور رکھ لیا ہے. اور ان کے کارنامے یاد کر کے، اللہ کی راہ میں انہوں نے جو قربانیاں دی، اللہ کی راہ میں انہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، ان کا ذکر کر کے تم سمجھتے ہو تم چھوٹ جاؤ گے. تو یہ تمہارا نظریہ باطل نظریہ. تمہاری نجات کا سبب کیا بنے گا؟ یہ اس آیت کا خلاصہ. تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے تھے اس پر اگر کچھ ملے گا، فائدہ ہوگا تو انہی کو ہوگا. اور رہی تمہاری بات تو تم اپنے اعمال دیکھو، ان کی تعریفیں اور ذکر کر کے تم نہیں بچو گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے وہ عمل کام آئیں گے جو تم کر رہے ہو. اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان کا سوال تم سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی طبیعتوں کے تھوڑے بوجھل پن کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. وہ ایک جوک ہے، ایک لطیفہ ہے اسی آیت کو مزید سمجھنے کے لیے، کہ پچھلوں کے عمل پر تکیہ کر کے، پچھلوں کی شان پر تکیہ کر کے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شان پر تکیہ کر کے، جو وہ بتا کر گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس پر توجہ چھوڑ دینا، یہ اس نظریے کا خلاصہ ہے. تو جو آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں وہ سنیے. ایک صاحب کہیں نوکری کے لیے انٹرویو دینے گئے، تو انٹرویو والوں کا جو پینل بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں،
ہم آپ سے چند سوال پوچھیں گے اور اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو یہ نوکری آپ کو مل جائے گی۔ اس نے کہا جی میں آیا اسی لیے وہ آپ پوچھیں۔ انہوں نے سوال پوچھنے شروع کیے، پوچھتے ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ جناب عالی یہ فرمائیں کہ آپ نے میٹرک میں کتنے نمبر لیے تھے؟ یہ آیت قرآن کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا جناب عالی نے میٹرک میں کتنے نمبر لیے تھے؟ تو اس نے جواب دیا میرے ابا نے میٹرک میں 80% نمبر لیے تھے، میرے والد نے میٹرک میں 80% نمبر لیے تھے۔ انٹرویو کرنے فرض کریں آپ اس کی جگہ بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ تو غصہ آیا کہ پوچھے نمبر اس کے ہیں، بتا رہا اپنے ابا کے ہے، دال میں کچھ کالا ہے، لیکن رحم دل آدمی تھا، اس نے کہا مہنگائی کے اس دور میں نوکری سے محروم ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا بات گھما دی اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ لائق باپ کے بیٹے ہو تو ضرور تمہارے بھی نمبر بڑے اچھے آئے ہوں گے۔ لائق باپوں کی اولاد بھی لائق ہوتی ہے عام طور پر۔ اب جلدی سے اپنے نمبر بتاؤ۔ تو کہتا ہے میرے دادا کے 85% تھے۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، گزشتہ امت کے نمبر مت بتاؤ، اپنے بتاؤ۔ کہتا ہے میرے دادا کے 85% تھے۔ تو اس نے کہا پھر آپ رحم دل آدمی تھے، آپ نے کہا ایک چانس اور دے دے۔ تو غصہ آپ کو بہت آیا کہ میں سوال گندم کا پوچھتا ہوں، یہ جواب میں چنے بتاتا ہے۔ تو پھر آپ نے بات گھمائی اور آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ لائق خاندان کے چشم و چراغ، باپ نے اتنے اچھے 80% لیے، دادا نے 85% لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اتنے لائق خاندان کے چشم و چراغ ہو، اپنے بتاؤ۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے پردادا کے 90% تھے۔ اب آپ کی برداشت ختم ہو گئی، آپ نے اس سے کہا کہ اپنی شکل گم کرو اور نوکری کے لیے یا ابا کو بھیج دو یا دادا کو بھیج دو یا پردادا کو بھیج دو، ان کے نمبروں پر تمہاری نوکری نہیں لگی۔ اس نقطے کو سمجھیے۔ آج بہت سارے لوگ شیعوں میں بھی اہل سنت میں بھی ایک شعار بنا دیے بعض لوگوں نے، اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کے رسول کے احکام کے بارے میں سستی کا شکار کر دیا قوم کو۔ کون سے جملے بول کر کہ ہم جتنے بھی برے ہیں تو ہم ان کے۔ یہ سخت گمراہ کن ترین جملہ ہے۔ اگر کوئی اس کو اپنا لے نظریے کے طور پہ کہ میں جتنا بھی برا ہوں تو مدینے والے کا امتی، میں جتنا بھی برا ہوں تو علی کرنے والا، ہوں تو حسین کرنے والا۔ کس نے بتایا؟ کون سی کتاب میں یہ نظریہ؟ اللہ کے رسول یا امام حسین کی طرف سے یا خود اللہ کی طرف سے یا مولا علی کی طرف سے؟ کون سے فرمان میں اس جملے کی تائید کی گئی ہے؟ یہ نظریہ چاہے کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، چاہے کوئی خود کو شیعہ کہتا ہو، یہ من گھڑت ہے۔ قرآن اور سنت رسول اور اہل بیت سے اس نظریے کا کوئی تعلق۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ابھی میں نے اس ایک آیت کے ساتھ میں نے ایک ادعا کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جملہ اور پھر یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ ہم جتنے بھی برے ہیں تو ان کے امتی، یہ گمراہ کن ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب امت کی فائل کھلے گی کہ کون سا نظریہ اس امت میں کہاں سے آیا تھا، تو آپ دیکھیں گے یہ جو نظریہ ہے یہ نہ قرآن سے آیا ہوگا نہ حدیث سے آیا ہوگا، پتہ چلے گا یہ حضرت ابلیس اس کا بانی ہے۔ تاکہ اس قسم کے نظریات کے ذریعے سے
جو اصل پیغام اللہ کا نبی لے کر آیا ہے اللہ کے پاس سے بشریت کے لیے، اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے یا کم کر دی جائے اور ان کے مقامات کے صدقے ہماری نجات والا نظریہ معاشرے میں رائج کر دیا جائے۔ اس کا ایک نتیجہ وہ پاکستان کا معاشرہ ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ مجموعی طور پر میں اگر آپ سے سوال کروں، اسلام، دین اسلام عادلانہ معاشرے کا تقاضا کرتا ہے، عدل و انصاف والے معاشرے کا تقاضا کرتا ہے، یا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی 5 ٹائم کی نماز پوری رکھیں، روزہ کوئی نہ چھوڑیں، تلاوت کریں گھر بیٹھ کر، زیارتوں پہ جائیں، حج پہ جائیں، معاشرے میں جو مرضی بدماشی ہوتی رہے، آپ کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امام زمانہ آ کے ٹھیک کریں گے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے، ایک جگہ لاہور میں ہر روز عرض کر رہا ہوں، ہر ہفتے توفیق ملتی ہے درس قرآن کی۔ تو جب یہ الیکشن ختم ہوئے تو اس کے بعد یہ جو الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی تھی تو میں درس کے لیے گیا، تو میں نے وہاں جو مومنین بیٹھے تھے ان سے کہا کہ میں انتہائی منصفانہ اور شفاف انتخابات کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس قوم کو، کہ ماشاءاللہ دنیا امپریس ہو گئی ہے کہ اسلام کے نام پر، اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ کے نعرہ لگا کے جو ملک لیا گیا تھا، اس نے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے کہ اس طرح ہوتے ہیں عادلانہ اور منصفانہ انتخابات۔ ہیں سارے جنتی، کیونکہ ہم نے دین کو اور دین کی تعلیمات کو کاٹ دیا ہے اپنے ذہن میں موجود دینی تصور سے۔ ہمارے ذہنوں میں موجود دینی تصور بالکل بھی میچ نہیں کرتا، ہمارا جب کہہ رہا ہوں میں عام عوام الناس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ میچ ہی نہیں کرتا، سملیرٹی نہیں رکھتا اللہ کے قرآن میں دیے گئے اسلام کے تصور سے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ، ہم جتنے بھی برے ہیں تو ان کے۔ ہم جب قیامت کے دن قوالیوں میں، شاعریوں میں یہ سنایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جناب، مختلف مسالک کے ورژنز تھوڑے مختلف ہیں، لیکن لب لباب یہ ہے کہ ہمارے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ہم نے ایویں ہی نکل جانا ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ جس کا کوئی تعلق اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار سے نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت نہیں ہے، جو دین کے لیے زحمت برداشت کرنے کی جن کی تربیت نہیں ہوئی، ان کے لیے یہ نظریہ انتہائی اٹریکٹیو اور جذاب نظریہ ہے کہ ہم جتنے بھی برے ہیں تو ان کے، اور وہ اللہ کی راہ میں عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرنے کا آلٹرنیٹ 3-4 دیگے مٹن کی پکا کے دینے کو سمجھ لیتے کہ معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، معاشرے کے اندر جو کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا میں، تو میں 4 دیگے تو مٹن کی پکا کے دے سکتا ہوں، بانٹ سکتا ہوں، مومنین کا پیٹ تو اسے آلٹرنیٹ بذات خود یہ بہت اچھا کام ہے، مومنین کو کھلانا بذات خود یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری کا آلٹرنیٹ اسے بنا کے اس کو انجام دے کے سمجھنا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔
علماء جتنے بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں آپ علی کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ائمہ کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی گناہگار ہیں جو بھی ہیں آپ کو لے جائیں گے. ہاں جی. اسی اسٹیج پہ بیٹھ کے علماء تو یہ جو ماننے کا لفظ ہے اس کا پھر کوئی اور ہی معنی کرتے ہیں. ماننے سے کیا مراد ہے؟ مثلا مولا علی کو ماننے سے کیا مراد ہے؟ میں آپ سے کامن سینس آپ سے سوال کرتا ہوں. میں آپ سے کہوں فرض کریں میں آپ کے پاس جاب کرتا ہوں، آپ نے مجھے جاب، کامن سینس چاہیے، اے کاش ہم دین میں اس کا استعمال شروع کر دیں. مولا علی کو میں مانتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم فرض کریں یہاں سے جناب کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے، ٹائم ٹریول کریں، پیچھے چلے جائیں ماضی میں، ٹھیک ہے، بیک ہو جائیں، ماضی میں سفر کریں، مولا علی کے زمانے میں پہنچ جائیں. اسی ماننے کی کیفیت کے ساتھ جو ہم مانتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں، ہم ہر وقت دیکھتے ہی رہے. مولا چل کے کہیں جا رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، مولا کو دیکھ، مولا فرمائے کیا دیکھ رہے ہو بار بار مجھے؟ ہم کہ مولا ہم نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا ہے علماء کرام سے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اپنی پسند کا دین. تو مولا کہ اچھا اس لیے ٹھیک ہے دیکھو، بہت اچھی بات. چند دنوں کے بعد اسی طرح ہم دیکھ رہے ہو مولا کے چہرے کو. مولا فرمائے ہاں جی شامی لشکر کے ساتھ لڑنا ہے، سارے کام کاج چھوڑو، دنیا کو ٹھوکر لگاؤ اور چلو میرے ساتھ میدان صفین میں. تو میں کہوں مولا میں صرف آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا. تصور کریں اس کو. مولا فرمائے مجھے دیکھتے ہو، جھوٹ مت بولو. ہم کہیں آپ کو دیکھنے والا ثواب لینا ہے لیکن جھوٹ کے بغیر گزارا. مولا فرمائے تمہاری آمدن میں اگر حرام ہوگا، میں خلافت تب قبول، اس شرط پہ قبول کر رہا ہوں کہ جس نے بیت المال سے، مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ زیادہ لیا ہے اپنے حق سے، اس نے اپنی پیاری بیوی کو حق مہر بھی دے دیا ہے، علی اس سے واپس لے گا. وہ کہے نہیں حق مہر تو نہیں دینا واپس، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کرنا. ایک مجموعہ ہے جسے قبول کرنے کا نام دین ہے، نہ کہ اپنی پسند کا پارٹ اٹھا لیا. اہل بیت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک باپ اپنے بچے، مثال بہت کامن سی ہے، ایک باپ اپنے بچے سے کہے، ایک نوکر ہر وقت اپنے جو اس کا آقا ہے یا مالک ہے جس نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے، ہر وقت اس کی تعریفیں کرے، صدقے قربان، اس کی جوتی پہ قربان، اس کی زلفوں پہ قربان، اس کی داڑھی پہ، محاسن پہ قربان ہوتا رہے، اور وہ کہے یار پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، وہ قربان ہی ہوتا رہے، پانی نہ پلائے. کتنا مزہ آئے گا اس مالک کو، کتنا پسند آئے گا وہ نوکر. تو یہ والا ماننا تھوڑی ہے. پرابلم ہی یہی ہے، پرابلم یہی ہے کہ ہم کو جو دو ستون میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا، ایک ستون قرآن تھا، ایک ستون اہل بیت. ہماری عوام الناس نہ قرآن پڑھنے کی رغبت رکھتی ہے، نہ ہی فرامین اہل بیت پڑھنے کی رغبت رکھتی ہے، فقط سننے کی رغبت رکھتے ہیں. یہ فقط سننے کا نتیجہ ہے. میں آپ سے سوال کروں، مجھ سے آپ جو چاہے سوال کر سکتے ہیں، اس سیشن کے بعد بھی سوال کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو دین کا تصور ہے، اسی تصور کا نتیجہ یہ کرپشن سے بھرا ہوا پاکستان ہے. چونکہ اللہ نے فرمایا کرپشن ختم ہونی چاہیے، ہم کرپشن کر کے اور کوئی ایک آدھی رسم کر کے سمجھتے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم کرپشن سے روکنے والا دین ہمیں کم بتایا جاتا ہے، کرپشن بخشوانے والا دین ہمیں. یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے کسی کرپٹ سیاستدان کو یہ نہ کہا جائے کہ کرپشن نہیں کرنی ورنہ جیل ہوگی، اسے یہ طریقہ بتایا جائے کرپشن کے بعد کیسے پیسے دے کے چھوٹا جاتا ہے، کیسے جج کو کھلا کے یا پولیس کو کھلا کے یا کس طرح تعلقات استعمال کر کے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کر کے بچنے کے طریقے کون کون سے ہیں یہ تو بتایا جائے، لیکن آئین پاکستان کی اطاعت کرنا نہ سکھایا جائے تو تب کیا ہوگا؟ تب ملک کرپشن سے بھر جائے گا. اسی طرح دین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے آگے تسلیم ہو جانا.
اب یہ جو پچھلی آیات ہے 134 سے پہلی، اس میں سارا ہے یہی اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تو تمہیں کہہ کر گیا تھا اللہ کے آگے تسلیم ہونا ہے، تم ساری بے ایمانیاں کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کے صدقے تم بچ جاؤ گے، نہیں بچو گے۔ اور آپ کے سامنے مولا کا خطبہ پڑھوں گا کہ مولا فرماتے ہیں قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے تم سے اپنے دین کی کوئی چیز نہیں چھپائی، اس کو جو کام پسند تھے اس نے بیان کر دیے، اس کو جو کام ناپسند تھے اس نے قرآن میں بیان کر دیے۔ اور یاد رکھو اب جب تک دنیا قائم ہے جو رضا اللہ کی قرآن میں آئی ہے وہ وہی رہے گی، اور جو ناراضگی اللہ کی آئی ہے وہ بھی وہی رہے گی۔ اور یاد رکھو کہ جس کام پر اللہ تم سے پہلے کسی قوم سے ناراض ہوا ہے، کبھی مت سمجھنا کہ وہ کام کرنے کے باوجود اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور جس کام پر کسی پچھلی قوم پر وہ راضی ہوا ہے کبھی مت سوچنا کہ تمہارے کرنے سے وہ کام اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب اللہ کی رضا اور ناراضگی وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کر دی ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ مولا کی بات سن کے، آپ مولا کے بارے میں ہم لوگ سب شامل ہیں، سنتے زیادہ ہیں لیکن پڑھنے کا شوق ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا کے چند سالوں کو روشن بنانے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ آپ پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوں گے، ان کو ٹیوشنیں بھی لگوائی ہوں کہ نہیں؟ کتنا رہنا ہے دنیا میں اللہ کی قسم کسی کو نہیں پتا، پھر بھی اتنی توجہ۔ اور جو ابدی زندگی ہے، اگر ہمارا ایمان ہے اس دنیا کے بعد ایک کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور اس کا دار و مدار یہاں گزاری گئی زندگی پر ہے، تو میں کس نظریے کے تحت زندگی گزار رہا ہوں؟ دین اسلام کی سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس معاشرے میں اس قرآن کو پڑھنے کا رواج نہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی وہ کچھ لغویات ٹائپ کی چیزیں ہوں گی کہ جو سن کے بچپن سے بندے کا پھر دل ہی نہیں کرتا، اس کا اعتماد اور ٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید تو پڑھنے کی کتاب ہے مولانا حضرات کی، ہمارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تصور عام بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے قرآن میں متشابہ آیات ہیں، کوئی کہتا ہے 70 میننگ ہے، کوئی کہتا ہے فلان ہے۔ اس قسم کے ڈھکوسلوں کے بہانے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ جب اہل بیت موجود تھے، اہل بیت تنہا تھے۔ آج قرآن موجود ہے امت میں، لیکن ہدایت لیے جانے کے بعد سنے جانے کے اعتبار سے آج قرآن بھی اسی طرح مظلوم ہے۔ یہ چند کچھ عرصہ پہلے قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب فوت ہوئے، یہ ان کی ابھی بھی یہ میرے پاس موبائل میں ایک دفعہ انہوں نے ایک آڈیو میسج کیا تھا مجھے، ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، کسی نے سننا ہو تو سن سکتا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 گراں بہا چیزیں اللہ کا نبی دے کر گیا تھا ہمیں، دونوں کو ہم نے مظلوم بنا دیا، دونوں سے دوری اختیار کر لی۔ قرآن بھی اہل بیت سے کم مظلوم نہیں ہے۔ یہ ان کے لفظ ہیں، میرے پاس ابھی موجود ہیں، اور ان کے لفظ نہ بھی ہوں تو حقیقت یہی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے اپنایا ہے، سب گھروں نے جتنے مسلک ہیں، مگر اس قلیل تعداد کے کہ جنہوں نے ذرا دین کے معاملے میں سنجیدہ رویہ اختیار کیا ہو، سنجیدہ، جیسے دنیا کے بارے میں تھوڑی باریک بینی کرتے ہیں، دین کے بارے میں بھی جس معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں، جدھر سب جا رہے ہیں ادھر چلنے کی جگہ ایک دفعہ کچھ یہ بھی، آپ اگر نہج البلاغہ ہی اٹھا کے پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے مولا نے پوری شدت سے راغب کیا ہے قرآن پڑھنے کی طرف۔ کن مولا کا خطاب علماء سے تھا اس وقت، عمومی خطابات ہیں مولا کے، جو بھی یہ لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا قرآن نہ پڑھتی، علی علی کرنے والے تو چپکے ہوتے قرآن سے۔ علی والوں کے سامنے کوئی دین کا موضوع آتا، پہلے قرآن کی آیت آ جاتی۔ علی والے کے بچوں عربی نہ بھی آتی ہوتی تب بھی قرآن کی باتیں پتہ ہوتی۔ اور یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں، اہل بیت نے بڑا سمپل سا طریقہ بتایا ہے۔
ہم نے بعد میں غریبوں نے محنت کر کے پیچیدگیاں زیادہ پیدا کر لی ہیں. اہل بیت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بڑا سمپل ہے. وہ فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہر روز قرآن کا مطالعہ کرتا ہے. آپ جب ہر روز قرآن کا مطالعہ کرو گے کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا. کبھی نیت ہی نہ کرنا میں نے قرآن ختم کرنا. آپ نیت کریں میں جب تک زندہ ہوں میں نے قرآن جاری رکھنا ہے, میں نے قرآن بار بار ریپیٹ کرنا ہے. تو آپ ایک دفعہ پڑھو گے, 2 دفعہ, 3 دفعہ, آپ دیکھو آپ کے دماغ کی کھڑکیاں اللہ تعالیٰ کیسے کھولتا ہے, کیسے آیات ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں. قرآن میں ایک موضوع پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے, بار بار پڑھنے سے آپ کا دماغ خود بخود چیزوں کو آپس میں کیسے کنیکٹ. قرآن یونیک ہے اپنے طریقے میں, اپنے اسلوب میں. دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس طرح نہیں ہے. دوسری کتابوں میں آپ کو ایک چیپٹر میں جھوٹ کے بارے میں ایک چیپٹر ہے, پھر جناب مثال کے طور پہ کتاب لکھی جا رہی ہے. لیکن قرآن مجید آپ جہاں سے پڑھو گے آپ کو وہاں سے نصیحت ملے گی. اور مجموعی تصویر دین کی کب بنے گی؟ جب یہ قرآن مجموعی طور پر آپ کے دماغ کے اندر. تفاسیر پڑھیں, آپ توجہ سے سنیں, تفاسیر پڑھیں, لیکن پہلے بار بار قرآن کے متن کو پڑھ لیں. قرآن کے متن سے آپ آشنا ہو جائیں. یہ اہل بیت اطہار نے فرمایا, قرآن کے متن سے آپ آشنا. قرآن اہل بیت نے تفسیروں, ان کے زمانے میں یہ تفسیروں کی کتابیں تھی نہیں, توجہ فرما رہے ہیں. اور وہ جو اہل بیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرامین اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا, آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی. تو یہ جملہ اپنا ایک حق معنی رکھتا ہے اور ایک معنی اس جملے کا باطل معنی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ باطل والا معنی معاشرے میں زیادہ رائج ہے. لہذا قرآن کے ٹیکسٹ کو لوگ لفٹ نہیں کرواتے, سمجھتے ہیں ہم نے تو حدیث پڑھنی ہے, قرآن کا ٹیکسٹ ہمارے لیے نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میرا ارادہ بعد میں تھا, ٹائم نہیں, آج یہ 55 منٹس ہو گئے, آج میں اس کا ذکر نہیں کرتا. آج آخری نقطے کے طور پر صرف یہ جو آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134, اس کے آج کے اس گفتگو کے شروع میں میں نے ایک بات کی تھی, میں اس کی آیت آپ کو بتا دوں. اور ایک میری گزارش ہے, اگر آپ یہ کر پائیں, آپ یقین کریں میرے بس میں ہوتا تو میں ان 5 کے لیکچروں کے بعد آپ کو کویسچن پیپر دے کے آپ کا ٹیسٹ لیتا کہ آپ کو کتنی بات سمجھ آئی اور کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی. اور اے کاش کہ آپ نوٹس لیتے, اے کاش. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا ظہور امام سے پہلے پہلے. یہ ذرا سنیے گا, یہ سورۃ المائدہ ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 ترجمے کی حد تک. میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ اس اسلام جو میرا رسول لے کر آیا ہے, اس اسلام کو اپنا لینے کے بعد جو میں نے آئین اپنے قرآن میں نازل کیا ہے اس کو اپنے معاشرے میں قائم کر دے گا جو, تو اسی دنیا میں آسمان و زمین کی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول جائیں گے. اس کی گیس کا بل اتنا نہیں آئے گا جتنا آ رہا ہے, اس کی بجلی بھی اتنی مہنگی نہیں ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں. اس پر IMF بھی اس طرح نہیں چڑھ دوڑے گا اگر اس کو قائم کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر راہ نہیں دیتا, تسلط نہیں دیتا. تو یہ پاکستان تو ہے ہی جس سے پوچھو مومن ہی ہے. مومنوں کا بھرا ہوا پاکستان کتنے سالوں سے کافروں کے تسلط میں ہے. اس کے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے. پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا, آپ سب کو پتہ ہے, نئی بات نہیں ہے. پڑوسی ملک ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ پاکستان کے اندر گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم وہاں سے پائپ لائن یہاں پہ لائیں گے, ادھر والا حصہ وہ ایرانی بچھائیں گے,
ادھر والا حصہ ہم بچھائیں گے. انہوں نے بارڈر تک پورا بچھا دیا, ہمارے کا پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں پتہ کوئی نہیں؟ اس لیے کہ امریکہ نے ہم سے کہا تمہاری اوقات ہے کہ میری ہو دشمنی ایران کے ساتھ, اور تم میری رعیت ہو کر تم ایران سے گیسیں لیتے پھرو, گیس کی لوڈ شیڈنگ کرو, گیس کو مہنگا کرو, لیکن خبردار گیس کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, قرآن کی باتیں مذاق تھوڑی ہے, قرآن وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. لَن يَجْعَلَ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی بھی, ہرگز اللہ کافروں کو مومنوں پر سبیل, راستہ, تسلط, برتری نہیں دیتا کہ یہ غلام بن کے کافروں کے نیچے زندگی گزارے. کبھی اللہ یہ نہیں کرے گا. اب میں قرآن پڑھوں, میں کہوں یا اللہ اے مومنہ دا بھریا پاکستان تے شروع دا کافرہ دے تھلے, تو اللہ کہے گا پہلے مومن چیک کرو, تڑتو سی مومن بنائیں. یہ وہ مومن ہیں جو میں نے مومن بتائے, یا تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ کے اس کا نام مومن رکھا ہوا؟ یہاں پہ مال بناؤ, 2 نمبر اوپر ٹھپا لگاؤ میڈ ان جاپان, تو وہ جاپان کا ہو جائے گا؟ جاپان کا تو وہی ہوگا جو جاپانیوں نے بنایا ہوگا. مومن بھی وہی ہوگا جو قرآن والی صفات رکھتا ہوگا. مومن وہ نہیں ہوگا جو میں نے سنا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو مومن نعرے سے بنتا ہے صرف, چاہے باہر جا کے جو مرضی کرتا ہو. میچ کریں ہم اپنے نظریات کو اللہ کی کتاب کے ساتھ. آؤں گا اس طرف. 10 حدیثیں میں نے چند انتخاب کیا آپ کی خدمت. 10 روایات ہیں جو اس خرابی سے بچنے کے لیے کہ صحیح دین اور غلط دین اس کو پہچانو. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اہل بیت نے فرمایا, ہمارے نام پر کثرت سے تمہیں جھوٹ بولا جائے گا, اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس جھوٹ سے تم نے کیسے بچنا. آپ کی خدمت میں عرض کروں. وَلَوْ, یہ آیت نمبر 65 ہے سورہ مائدہ کی. سنیے, بس یہ پہ تمام کر رہا ہوں ترجمے کی حد تک. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ, اگر اہل کتاب آمنوا, ایمان لے آتے, یعنی رسول جو انہیں دعوت دے رہا ہے, اگر ایمان لے آتے, وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کرتے. ایمان جڑا ہوا کس سے؟ پھر یہ نہیں ایمان لے آئے جو مرضی کرتے پھر رہے, نہیں, پھر اللہ سے ڈرتے بھی, پھر پرہیز بھی کرتے اللہ کی نافرمانیوں سے. تو اللہ کیا کرتا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم 2 کام کرتے. ان کی جو گزشتہ خرابیاں ہیں, گناہ ہیں, ہم انہیں معاف کر دیتے, ختم کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور دوسرا کیا کرتے ہیں ہم ان کو نعمتوں والی جنتوں میں بھی یقیناً داخل کر دیتے. یہ ہے وعدہ آخرت کا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 65, خود جا کے دیکھیے گا. اس کے بعد آیت نمبر 66, وَلَوْ أَنَّهُمْ, اور اگر وہ اقاموا التوراۃ والانجیل, تورات جو اللہ نے نازل کی, اللہ کا نازل کردہ قانون, اگر قائم کر دے اس کو, والانجیل, اہل انجیل انجیل کو قائم کر دے, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, اور جو نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے ان کی جانب, یعنی یہ قرآن کلی طور پر آسمان سے اترنے والے قانون کی بات کی جا رہی ہے کہ جو آسمان سے اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہدایت بھیجی ہے, اگر یہ لوگ اسے قائم کر دیں تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ, سروں کے اوپر سے بھی کھائیں گے. کیا مطلب؟ آسمان نعمتیں اپنی ان پر فراوان کر دے گا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی یہ کھائیں گے. کیا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں سر سے پیر تک نعمت میں غرق ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمانی نعمتیں اور زمینی نعمتیں ان کے لیے فراوان ہو جائیں گی. آخرت میں نہیں, اسی دنیا میں. شرط کیا بتا رہا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے قائم کر دیں. قائم کریں گے تو اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی فراوانی کر دے گا. اور اگر قائم نہیں کریں گے تو پھر IMF کے قرضوں کی فراوانی اور کفار سے ڈکٹیشن لینے کی فراوانی کر دے گا. وہ جو آج ہو رہا ہے. میں یہاں پہ آج کی گفتگو کو روک رہا ہوں اس لیے کہ یہ شعبان کا مہینہ, اگرچہ بہت سارے جو اسلام کی بنیادی ترین شخصیات ہیں
ان کے میلاد کے ایام یہ ہیں، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے اہم ترین جو میلاد ہے وہ زمانے کے امام کا میلاد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے زمانے کے امام نے کس لیے آنا؟ قیام عدل کے لیے۔ اسلام یعنی قیام عدل، تو پاکستانی معاشرے میں تو ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، پاکستانی عدالتوں پہ کافی محنت کرنی پڑے گی، سیاستدانوں پہ کافی محنت کرنی پڑے گی، دودھ میں پانی ملانے والوں پہ کافی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ ان کو آ کے بتائیں گے کہ جو تم مومن بنے بیٹھے ہو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس پر کوئی سگنیچر نہیں ہے، یہ تم غریبوں نے بعد میں محنت کی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے بعد بنی اسرائیل نے محنت کی تھی، تم نے بھی کافی محنت کی ہے۔ اصل دین کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کی باتیں بنا لینا۔ تو آج کی گفتگو یہاں رک رہی ہے، البتہ میں حاضر ہوں، چونکہ ٹائم تمام ہو چکا ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ میں ان کے جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، تجھے اپنی عزت اور جلال کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد اور قرآن کریم اپنی اس آخری کتاب کا واسطہ، ہمیں اپنی زندگیاں اس دین کے بارے میں بصیرت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور فقط سننے پر اکتفا نہ کرتے ہوئے دین کو پڑھنے کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اپنی بقیہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، کم سے کم تیری کتاب کو سمجھنے کی توفیق اور رغبت اور شوق ہمارے دلوں کو عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ جب تیرا آخری نمائندہ آئے گا، ہماری روایات نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو معاشرے میں قائم کرے گا۔ اے پروردگار، وہ قرآن تو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اے پروردگار، اس قرآن سے آشنائی کی، اس قرآن مجید کی تمام آیات، ان سے آشنائی کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اس محفل میں کوئی بھی مومن، کوئی مومنہ جو اپنے دل میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل رکھتا ہے، پروردگار تو علیم بذات الصدور اور علی کل شیء قدیر ہے، مومنین مومنات کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے پروردگار، ہمارے حلال رزق میں اپنے غیب کے خزانوں سے وسعت و برکت عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے اس عزیز وطن کہ جو تیرے دین کے نام پر جو جد و جہد کر رہے تھے، تیرے دین کے نام پر، تیرے دین پر عمل کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اے پروردگار، اس پاکستان کو حقیقی اسلام کا گہوارہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور ہم اس اسلام سے اگر فاصلے پر کھڑے ہیں، اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کے اے پروردگار درجات کو بلند فرما، اور اس دنیا سے ہمارے خاتمے کو خیر پر، ایمان پر اور اس راستے پر جو قرآن مجید اور محمد و آل محمد نے دکھایا ہے، ہمارے خاتمے کو اس راستے پر قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام،